بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ انبیاء پارٹ نمبر 3۔ السماوات والارض، آسمان اور زمین کا، الذی فطرہن، جس نے ان کو بنایا، وانا علی ذلکم من الشاہدین، اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔ نمبر 1، وتاللہ لاکیدن اصنامکم، اور قسم اللہ کی میں علاج کروں گا تمہارے بتوں کا، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم جا چکو گے پیٹ پھیر کر۔ نمبر 2، فجعلہم جدادا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، پھر کر ڈالا ان کو ٹکڑے ٹکڑے مگر ایک بڑا ان کا کہ شاید اس کی طرف رجوع کریں۔ نمبر 3، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے کس نے کیا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ، وہ تو کوئی بے انصاف ہے۔ نمبر 4، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، وہ بولے ہم نے سنا ایک جوان بتوں کو کچھ کہا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ابراہیم۔ نمبر 5، قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، وہ بولے اس کو لے آؤ لوگوں کے سامنے شاید وہ دیکھیں۔ نمبر 6، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، بولے کیا تو نے کیا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا، بولا نہیں پر یہ کیا یہ کیا ہے ان کے اس بڑے نے، سو ان سے پوچھ لو اگر وہ۔ تفسیر نمبر 1۔ دعوت توحید، یعنی میرا عقیدہ ہی یہ ہے اور پورے یقین و بصیرت سے اس کی شہادت دیتا ہوں کہ میرا تمہارا سب کا رب وہ ایک ہی خدا ہے، جس نے آسمان زمین پیدا کیا اور ان کی دیکھ بھال رکھی، کوئی دوسری چیز اس کی خدائی میں شریک نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، کفار کا اضطراب، یہ بات ذرا آہستہ کہی کہ بعض نے سنی بہتوں نے نہ سنی، جنہوں نے سنی اس کی کچھ پرواہ نہ کی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ تنہا ایک نوجوان ساری قوم کے معبودوں کا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا، جب وہ لوگ شہر سے باہر ایک میلہ میں گئے تب ابراہیم علیہ السلام نے بت خانہ میں جا کر بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بت کو باقی رہنے دیا جو باعتبار جثہ کے یا تعظیم و تکریم کے ان کے نزدیک سب سے بڑا تھا، اور جس کلہاڑی سے توڑا تھا وہ اس بڑے کے گلے میں لٹکا دی تاکہ وہ لوگ جب واپس آ کر یہ صورتحال دیکھیں تو قدرتی طور پر ان کا خیال اس بڑے بت کی طرف ہو یا الزاماً اس کی طرف رجوع کرایا جا سکے۔ نمبر 4، کفار کا غصہ، یعنی یہ گستاخی اور بے ادبی کی حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کی؟ یقیناً جس نے یہ کام کیا بڑا ظالم اور شریر ہے۔ استغفر اللہ، شاید ان لوگوں نے کہا ہوگا کہ جن کے کان تک تاللہ لاکیدن اصنامکم کی آواز نہ پہنچی تھی۔ نمبر 5، یہ کہنے والے وہ لوگ ہوں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملے سن چکے تھے، یعنی وہی ایک شخص ہے جو ہمارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، یقیناً یہ کام اسی نے کیا ہوگا۔ نمبر 6، مجمع عام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باز پرس، یعنی اس کو بلا کر برملا مجمع عام میں بیان لیا جائے تاکہ معاملہ کو سب لوگ دیکھ کر اور خود اس کی باتیں سن کر گواہ رہیں کہ جو سزا اس کو قوم کی طرف سے دی جائے گی بے شک وہ اس کا مستحق تھا۔ یہ تو ان کی غرض تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصود بھی یہی ہوگا کہ مجمع عام میں ان کو موقع ملے کہ مشرکین کو عاجز و مبہوت کریں اور اعلیٰ رؤوس الاشہاد غلبہ حق کا اظہار ہو۔ ینطقون، بولتے ہیں۔ نمبر 1، فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، پھر سوچے اپنے جی میں پھر بولے لوگو تم ہی ہو بے انصاف ہو۔ نمبر 2، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اوندھے ہو گئے سر جھکا کر۔ نمبر 3، لقد علمت ما هؤلاء ینطقون، تو جانتا ہے جیسا یہ بولتے ہیں۔ نمبر 4، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، بولا کیا پھر تم پوجتے ہو اللہ سے ورے ایسے کو جو تمہارا کچھ بھلا کرے نہ برا۔ افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ، بیزار ہوں میں تم سے اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، افلا تعقلون، کیا تم کو سمجھ نہیں۔ نمبر 5، قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین، بولے اس کو جلاؤ اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر کچھ کرتے ہو۔ نمبر 6، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور آرام ابراہیم علیہ السلام پر۔ نمبر 7، وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، اور چاہنے لگے اس کا برا پھر انہی کو ہم نے ڈالا نقصان میں۔ نمبر 8، ونجیناہ ولوطا الی، اور بچا نکالا ہم نے اس کو اور لوط کو۔ تفسیر نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرانہ جواب اور شرک کا ابطال، یعنی مجھ سے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ فرض کر لیا جائے کہ اس بڑے گرو گھنٹال نے جو صحیح سالم کھڑا ہے اور تولنے کا آلہ بھی اس کے پاس موجود ہے یہ کام کیا ہوگا۔ لیجئے بحث و تحقیق کے وقت بطور الزام و تبکیت میں دعویٰ کیے لیتا ہوں کہ بڑے بت نے سب چھوٹوں کو توڑ ڈالا۔ اب آپ کے پاس کیا دلیل ہے ایسا نہیں ہوا؟ کیا دنیا میں ایسا ہوتا نہیں کہ بڑے سانپ چھوٹے سانپوں کو، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگل جاتی ہے اور بڑے بادشاہ چھوٹی سلطنتوں کو تباہ کر ڈالتے ہیں؟ اس لیے
بہترین صورت میرے تمہارے درمیان فیصلہ کی یہ ہے کہ تم خود اپنے ان معبودوں ہی سے دریافت کر لو کہ یہ ماجرا کس طرح ہوا۔ اگر یہ کچھ بول سکتے ہیں تو کیا ایسے اہم معاملہ میں بول کر میرے جھوٹ سچ کا فیصلہ نہ کر دیں گے؟ تنبیہ: ہماری تقریر سے ظاہر ہو گیا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا کہنا خلاف واقعہ خبر دینے کے طور پر نہ تھا جسے حقیقتاً جھوٹ کہا جائے، بلکہ ان کی تحمیق و تجہیل کے لیے ایک فرضی احتمال کو بصورت دعویٰ لے کر بطور تعریض و الزام کلام کیا گیا تھا، جیسا کہ عموماً بحث و مناظرہ میں ہوتا ہے۔ اس کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، بظاہر صورت جھوٹ کی معلوم ہوتی ہے، اسی لیے بعض احادیث میں اس پر لفظ کذب کا اطلاق صورتاً کیا گیا ہے۔ مفسرین نے اس کی توجیہ میں اور بھی کئی محمل بیان کیے ہیں، مگر ہمارے نزدیک یہی تقریر زیادہ صاف، بے تکلف اور اقرب الی الروایات ہے، واللہ اعلم۔ نمبر 2، کفار کی شرمندگی، یعنی سمجھے کہ بیکار پتھر پوجنے سے کیا حاصل، یہ مطلب ہو کہ تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا کہ باوجود ابراہیم علیہ السلام کی دھمکی سننے کے یوں ہی لاپرواہی سے بت خانہ کھلا چھوڑ کر چلے گئے، اپنے معبودوں کی حفاظت کا کوئی سامان کر کے نہ گئے۔ کذا قال ابن کثیر۔ نمبر 3، یعنی شرمندگی سے آنکھ نہیں ملا سکتے تھے۔ نمبر 4، کفار کا جواب، یعنی جان بوجھ کر ہم سے ایسی ناممکن بات کا مطالبہ کیوں کرتا ہے؟ کہیں پتھر بھی بولے ہیں؟ نمبر 5، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملامت، یعنی پھر تم کو ڈوب مرنا چاہیے کہ جو مورتی ایک لفظ نہ بول سکے، کسی آڑے وقت میں کام نہ آ سکے، ذرہ برابر نفع و نقصان اس کے اختیار میں نہ ہو، اسے خدائی کا درجہ دے رکھا ہے، کیا اتنی موٹی بات بھی تم نہیں سمجھ سکتے؟ نمبر 6، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کا فیصلہ، یعنی بحث و مناظرہ میں تو اس سے جیت نہیں سکتے، اب صرف ایک ہی صورت ہے کہ جو معبود ہماری بلکہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، ہم ان کی مدد کریں اور ان کے دشمن کو سخت ترین سزا دیں۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو ہم نے کچھ کام نہ کیا۔ چنانچہ اس مشورہ کے موافق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی سزا تجویز ہوئی، گویا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ کر ان کے دل جلائے تھے، یہ ان کو آگ میں جلا ڈالیں۔ آخر ظالموں نے جمع ہو کر نہایت اہتمام اور بے رحمی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت بھڑکتی ہوئی آگ کے نظر کر دیا۔ نمبر 7، آگ کو ٹھنڈا ہونے اور سلامتی کا حکم، یعنی تکویناً آگ کو حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، لیکن اس قدر ٹھنڈی نہیں کہ برودت سے تکلیف پہنچے، ایسی معتدل ٹھنڈی ہو کہ جو جسم و جان کو خوشگوار معلوم ہونے لگے۔ تنبیہ: آگ کا ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈا ہو جانا ان کا معجزہ تھا۔ معجزہ کی حقیقت یہی ہے کہ حق تعالیٰ اپنے عام عادت کے خلاف سبب عادی کے مسبب سے یا مسبب کو سبب سے جدا کر دے۔ یہاں احراق کا سبب آگ موجود تھی مگر مسبب اس پر مرتب نہ ہوا۔ معجزہ وغیرہ کے متعلق مفصل کلام ہم نے ایک مستقل تحریر میں کیا ہے جو رسالہ المحمود کے کئی نمبروں میں چھپ چکی فلیوراج ہے۔ نمبر 8، حق کی صداقت کا اظہار، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہتے تھے لیکن خود ناکامی، ذلت اور خسارہ میں پڑ گئے۔ حق کی صداقت برملا ظاہر ہوئی اور اللہ کا کلمہ بلند ہوا۔ قال فی البحر المحیط قد اکثر الناس فی حکایتہ ما جرى لابراہیم علیہ السلام والذی صح هو ما ذکرہ اللہ تعالی من انہ علیہ السلام القى فی النار فجعلها اللہ علیہ بردا وسلاما۔ الارض التي بارکنا فیہا للعالمین، اس زمین کی طرف جس میں برکت رکھی ہے ہم نے جہاں کے واسطے۔ نمبر 1، ووہبنا لہ اسحاق، اور بخشا ہم نے اس کو اسحاق، ویعقوب نافلہ، اور یعقوب دیا انعام میں۔ نمبر 2، وکلا جعلنا صالحین، اور سب کو نیک بخت کیا۔ نمبر 3، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور ان کو کیا ہم نے پیشوا، راہ بتلاتے تھے ہمارے حکم سے۔ نمبر 4، واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اور کہلا بھیجا ہم نے ان کو کرنا نیکیوں کا اور قائم رکھنا نماز اور دینی زکوٰۃ۔ نمبر 5، وکانوا لنا عابدین، اور وہ تھے ہماری بندگی میں لگے ہوئے۔ نمبر 6، ولوطا آتیناہ حکما وعلما ونجیناہ من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث، اور لوط کو دیا ہم نے حکم اور سمجھ۔ نمبر 7، ونجیناہ، اور بچا نکالا اس کو اس بستی سے جو کرتے تھے گندے کام۔ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ تھے لوگ بڑے برے نافرمان۔ نمبر 8، وادخلناہ فی رحمتنا، اور اس کو لے لیا ہم نے اپنی رحمت میں۔ انہ من الصالحین، وہ ہے نیک بختوں میں۔ نمبر 9، ونوحا اذ نادی من قبل، اور نوح کو جب اس نے پکارا اس سے پہلے۔ نمبر 10، فاستجبنا لہ فنجیناہ، پھر قبول کر لیا ہم نے اس کی دعا، سو بچا دیا اس کو۔
تفسیر نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی شام کی طرف ہجرت، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماں حضرت لوط علیہ السلام کے صحیح سالم ملک شام میں لے گئے، جہاں بہت سی ظاہری و باطنی برکات ودیعت کی گئی ہیں۔ نمبر 2، یعنی بڑھاپے میں بیٹا مانگا تھا، ہم نے پوتا بھی دے دیا، یعنی یعقوب علیہ السلام۔ نمبر 3، یعنی ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اعلیٰ درجے کے نیک بندوں میں ہیں، کیونکہ سب نبی ہوئے اور انبیاء سے بڑھ کر نیکی کس میں ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، یعنی ایسے کامل تھے کہ دوسروں کی تکمیل بھی کرتے تھے۔ نمبر 5، یعنی ان کی طرف وہی بھیجی جس میں ان کی امور کی تاکید تھی، یہ ان کا کمال علمی ہوا۔ نمبر 6، آل ابراہیم کے مناقب، یعنی شب و روز ہماری بندگی میں لگے رہتے تھے، کسی دوسری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ یہی انبیاء کی شان ہوتی ہے کہ ان کا ہر کام خدا کی بندگی کا پہلو لیے ہوتا ہے، یہ عملی کمال ہوا۔ نمبر 7، یعنی حکمت و حکومت اور علم و فہم جو انبیاء کی شان کے لائق ہو۔ نمبر 8، قوم لوط کی بستی سے مراد سدوم اور اس کے ملحقات ہیں، وہاں کے لوگ خلاف فطرت افعال کے مرتکب اور بہت سے گندے کاموں میں مبتلا تھے، ان کا قصہ پہلے کئی جگہ گزر چکا۔ نمبر 9، حضرت لوط علیہ السلام پر رحمت، یعنی جب لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجا تو لوط اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے اپنی مہربانی اور رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیا تاکہ نیکوں کا اور بدوں کا انجام الگ الگ ظاہر ہو جائے۔ نمبر 10، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام سے پہلے وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور اس کے گھر والوں کو بڑی گھبراہٹ سے، وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور مدد کی اس کی ان لوگوں پر جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتیں، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، وہ تھے برے لوگ، پھر ڈبا دیا ہم نے ان سب کو۔ نمبر 1، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، اور داؤد اور سلیمان کو جب لگے فیصل کرنے کھیتی کا جھگڑا اور جب روند گئیں اس کو رات میں قوم کی بکریاں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور سامنے تھا ہمارے ان کا فیصلہ، فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، پھر سمجھا دیا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور دونوں کو دیا تھا ہم نے حکم اور سمجھ۔ نمبر 2، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور تابع کیا ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ تسبیح پڑھا کرتے تھے اور اڑتے جانور۔ نمبر 3، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب کچھ ہم نے کیا۔ نمبر 4، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، اور اس کو سکھلایا ہم نے بنانا ایک تمہارا لباس کہ بچاؤ ہو تم کو تمہاری لڑائی میں۔ نمبر 5، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، سو کچھ تم شکر کرتے ہو۔ نمبر 6، وَلِسُلَيْمَانَ، اور سلیمان کے تابعی کی تفسیر۔ نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کو کرب عظیم سے نجات۔ نوح علیہ السلام 9.5 برس تک قوم کو سمجھاتے رہے، اتنے طویل مدت میں سخت زہرہ گداز سختیاں اٹھائیں، آخر دعا کی انی مغلوب فانتصر، سورہ قمر رکوع نمبر 1، اور رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نوح رکوع نمبر 2۔ حق تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، کافروں کو طوفان سے غرق کر دیا اور نوح علیہ السلام کو مع ہمراہیوں کے طوفان کی گھبراہٹ اور کفار کی ایذا دہی سے بچا لیا۔ ان کا مفصل قصہ پہلے گزر چکا۔ نمبر 2، دربار داؤد میں مقدمہ اور سلیمان علیہ السلام کا حکیمانہ فیصلہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے صاحبزادے ہیں اور خود نبی ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکومت، قوت فیصلہ اور علم و حکمت عنایت فرمائے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن ہی میں سے اس قدر غیر معمولی سمجھ کی باتیں کرتے تھے کہ سننے والے حیران رہ جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا کہ ایک شخص کے کھیت میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں آ گھسیں، کھیتی کا نقصان ہوا۔ حضرت داؤد نے یہ دیکھ کر کہ بکریوں کی قیمت اس کی مالیت کے برابر ہے جس کا کھیت والے نے نقصان اٹھایا تھا، یہ فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں، اور حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میرے نزدیک کھیتی والے بکریاں اپنے پاس رکھے اور دودھ پیے، اور بکریوں والے کھیت کی آبپاشی اور تردد کریں، جب کھیتی جیسی تھی ویسی ہو جائے تو بکریاں لوٹا دیں اور کھیتی لے لیں، اس میں دونوں کا نقصان نہ ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی یہ فیصلہ سن کر تحسین فرمائی اور اپنے اجتہاد سے رجوع کیا۔ گویا اصول فقہ کی اصطلاح میں سلیمان علیہ السلام کے استحسان کو اپنے قیاس کے مقابلے میں قبول فرمایا۔ باپ بیٹے دونوں نے جو فیصلہ شرکائے مقدمہ کے حق میں کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور دونوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فیصلہ کرنے کی قوت اور سمجھ عنایت کی تھی، لیکن اصل گر کی بات اس نے سلیمان علیہ السلام کو سجھا دی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے جو اللہ کے نزدیک اصلح و اصوب تھا اور جسے آخرکار داؤد علیہ السلام نے بھی قبول کیا۔ اس واقعے سے ظاہر ہوا کہ انبیاء علیہ السلام بادشاہ ہو کر بھی مخلوق کے چھوٹے چھوٹے معاملات کی طرف اس قدر توجہ فرماتے ہیں جیسے بڑے مہم کام کی طرف۔
نمبر 3 لحن داؤدی کی موجزانہ تاثیر۔ حضرت داؤد علیہ السلام بے انتہا خوش آواز تھے، اس پر پیغمبرانہ تاثیر حالت یہ تھی کہ جب جوش میں آ کر زبور پڑھتے یا خدا کی تسبیح و تحمید کرتے تو پہاڑ اور پرند جانور بھی ان کے ساتھ آواز سے تسبیح پڑھنے لگتے تھے۔ نمبر 4 پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کی دلیل، یعنی تعجب نہ کرو کہ پتھر اور جانور کیسے بولتے تھے اور تسبیح پڑھتے ہوں گے، یہ سب کچھ ہمارا کیا ہوا تھا، بھلا ہماری لامحدود قدرت کے لحاظ سے یہ باتیں کیا مشتبہ سمجھی جا سکتی ہیں۔ نمبر 5 حضرت داؤد علیہ السلام کا زرہ بنانا۔ حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم کر دیا تھا، اسے موڑ کر نہایت ہلکی مضبوط جدید قسم کی زرہ تیار کرتے تھے جو لڑائی میں کام دیں۔ نمبر 6 یعنی تمہارے فائدے کے لیے ہم نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے ایسی عجیب صنعت نکال دی، سوچو تم اس قسم کی نعمتوں کا کچھ شکر ادا کرتے ہو۔ الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض، ہوا زور سے چلنے والی کہ چلتی اس کے حکم سے اس زمین کی طرف، التي باركنا فيها جہاں برکت دی ہے ہم نے۔ نمبر 1 وكنا بكل شيء عالمين، اور ہم کو سب چیزوں کی خبر ہے۔ نمبر 2 ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، اور تابع کیے کتنے شیطان جو غوطے لگاتے اس کے واسطے اور بہت سے کام بناتے اس کے سوا۔ نمبر 3 وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم نے ان کو تھام رکھا تھا۔ نمبر 4 وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب کو جس وقت پکارا اس نے اپنے رب کو کہ مجھ پر پڑی ہے تکلیف اور تو ہے سب رحم والوں سے رحم والا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، پھر ہم نے سن لی اس کی فریاد، سو دور کر دی جو اس پر تھی تکلیف، اور عطا کیے اس کو اس کے گھر والے اور اتنے ہی اور ان کے ساتھ۔ نمبر 5 رحمۃ من عندنا، رحمت اپنی طرف سے، وذکریٰ للعابدین، اور نصیحت بندگی کرنے والوں کو۔ نمبر 6 واسماعیل وادریس وذی الکفل، اور اسماعیل اور ادریس اور ذی الکفل کو، کل من الصابرین، یہ سب ہیں صبر والے۔ نمبر 7 تفسیر۔ نمبر 1 ہوا پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، سورۃ صاد رکوع نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا اور جن ان کے لیے مسخر کر دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک تخت تیار کرایا تھا جس پر اعیان دولت بیٹھ جاتے اور ضروری سامان بھی بار کر لیا جاتا، پھر ہوا آتی زور سے اس کو زمین سے اٹھاتی، پھر اوپر جا کر نرم ہوا ان کو ضرورت کے مناسب چلتی، جیسے کہ دوسری جگہ فرمایا رخاء حیث اصاب، سورۃ صاد رکوع نمبر 3۔ یمن سے شام کو اور شام سے یمن کو مہینہ کی راہ دوپہر میں انجام پہنچا دیتی۔ تعجب ہے کہ آج عجیب و غریب ہوائی جہازوں کے زمانے میں بھی بہت سے زائغین اس قسم کے واقعات کا انکار کرتے ہیں۔ کیا یورپ جو کام سٹیم اور الیکٹرک سے کر سکتا ہے، خدا تعالیٰ ایک پیغمبر کی خاطر اپنی قدرت سے نہیں کر سکتا؟ نمبر 2 کہ کس کو کس قسم کا امتیاز دینا مناسب ہے اور ہوا وغیرہ عناصر سے کس طرح کام لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 سرکش جنات پر حضرت سلیمان کی حکومت۔ شیاطین سے مراد سرکش جن ہے جن سے حضرت سلیمان علیہ السلام دریا میں غوطہ لگواتے تاکہ موتی اور جواہر اس کی تہ میں سے نکالیں، اور عمارات میں بھاری کام کرواتے اور حوض کے برابر تانبے کی لگن اور بڑی عظیم الشان دیگیں جو اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں بنوا کر اٹھواتے تھے اور سخت کام ان سے لیتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس قسم کے حیرت انگیز کام اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے مادی قوتوں سے کرائے ہیں، اس وقت مخفی اور روحی قوتوں سے کرائے جاتے تھے۔ نمبر 4 جنات کی تذکیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، یعنی ہم نے اپنی اقتدار کامل سے ان شیاطین کو سلیمان کی قید میں اس طرح تھام رکھا تھا جو چاہتے ان سے بگاڑ لیتے تھے، اور وہ کوئی ضرورت سلیمان علیہ السلام کو نہیں پہنچا سکتے تھے، ورنہ آدمی کی کیا بساط ہے کہ ایسی مخلوق کو اپنے قبضہ میں کر لے اور زنجیروں میں جکڑ کر رکھ چھوڑے۔ وآخرین مقرنین فی الاصفاد، سورۃ صاد رکوع نمبر 3۔ نمبر 5 حضرت ایوب کی تکلیف اور دعا۔ حضرت ایوب کو حق تعالیٰ نے دنیا میں سب طرح آسودہ رکھا تھا، کھیت، مواشی، لونڈی، غلام، اولاد صالح اور عورت مرضی کے موافق عطا کی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ کھیت جل گئے، مواشی مر گئے اور اولاد اکٹھی دب مری، 2 ساشنا الگ ہو گئے، بدن میں آبلے پڑ کر کیڑے پڑ گئے، ایک بیوی رفیق رہی، آخر میں وہ بیچاری بھی اکتانے لگی، مگر حضرت ایوب علیہ السلام جیسے نعمت میں شاکر تھے ویسے ہی بلا میں صابر رہے۔ جب تکلیف و اذیت اور دشمنوں کی شماتت حد سے گزر گئی، بلکہ دوست بھی کہنے لگے کہ یقیناً ایوب علیہ السلام نے کوئی ایسا سخت گناہ کیا ہے جس کی سزا ایسی ہی سخت ہو سکتی ہے، تب دعا کی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب کو پکارنا تھا کہ دریائے رحمت امٹ پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے مری ہوئی اولاد سے دگنی اولاد دی، زمین سے چشمہ نکالا، اسی سے پانی پی کر اور نہا کر تندرست ہوئے، بدن کا سارا روگ جاتا رہا، اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ سونے کی ٹڈیاں برسائیں، غرض سب طرح درست کر دیا۔ نمبر 6 ہر ابتلا غضب نہیں ہوتا،
یعنی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ مہربانی ہوئی اور تمام بندگی کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت اور یادگار قائم ہو گئی کہ جب کسی نیک بندے پر دنیا میں برا وقت آئے تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح صبر و استقلال دکھلانا اور صرف اپنے پروردگار سے فریاد کرنا چاہیے۔ حق تعالیٰ اس پر نظر عنایت فرمائے گا، اور محض ایسے ابتلا کو دیکھ کر کسی شخص کے نسبت یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے ہاں مبغوض ہے۔ نمبر 7، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ادریس اور ذوالکفل، یعنی ان سب نیک بندوں کو یاد کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کا ذکر پہلے سورہ مریم میں گزر چکا۔ ذوالکفل کے نسبت اختلاف ہے کہ نبی تھے، جیسا کہ انبیاء کے ذیل میں تذکرہ فرمانے سے ظاہر ہوتا ہے، یا محض ایک مرد صالح تھے۔ کہتے ہیں ایک شخص کے ضامن ہو کر کئی برس قید رہے اور للہ یہ محنت اٹھائی۔ تنبیہ: مسند امام احمد اور جامع ترمذی میں ایک شخص کا قصہ آتا ہے جو پہلے سخت بدکار اور فاسق و فاجر تھا، بعد وہ تائب ہوا، اللہ نے اس کی مغفرت کی بشارت اسی دنیا میں لوگوں کو سنا دی۔ اس کا نام حدیث میں کفل آیا ہے، بظاہر یہ وہ ذوالکفل نہیں جس کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ واللہ عالم۔ ہمارے زمانے کے بعض مصنفین کا خیال ہے کہ ذوالکفل وہی ہے جن کو حزقیل کہا جاتا ہے، واللہ عالم۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور لے لیا ہم ان کو اپنی رحمت میں، انہم من الصالحین، وہ ہیں نیک بختوں میں۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور مچھلی والے کو جب چلا گیا غصہ ہو کر، نمبر 1، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، پھر سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے اس کو، نمبر 2، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، پھر پکارا ان اندھیروں میں، نمبر 3، اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ کوئی حاکم نہیں سوائے تیرے، تو بے عیب، انی کنت من الظالمین، میں تھا گناہ گاروں سے، نمبر 4، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، پھر سن لی ہم نے اس کی فریاد اور بچا دیا اس کو اس گھٹن سے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور یوں ہی ہم بچا دیتے ہیں ایمان والوں کو، نمبر 5، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا کو جب پکارا اس نے اپنے رب کو، اے رب نہ چھوڑ مجھ کو اکیلا، نمبر 6، اور تو ہے سب سے بہتر وارث، نمبر 7، فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ واصلحنا لہ زوجہ، پھر ہم نے سن لی اس کی دعا اور بخشا اس کو یحییٰ اور اچھا کر دیا اس کی عورت کو، نمبر 8، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ لوگ دوڑتے تھے بھلائیوں پر، ہوا اور تفسیر، نمبر 1، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ۔ مچھلی والا فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کو، ان کا مختصر قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہر نینوا کی طرف، جو موصل کے مضافات میں سے ہے، مبعوث فرمایا تھا۔ یونس علیہ السلام نے ان کو بت پرستی سے روکا اور حق کی طرف بلایا۔ وہ ماننے والے کہاں تھے؟ روز بروز ان کا عناد و تمرد ترقی کرتا رہا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بد دعا، آخر بد دعا کی اور قوم کی حرکات سے خفا ہو کر غصے میں بھرے ہوئے شہر سے نکل گئے، حکم الہی کا انتظار نہ کیا اور وعدہ کر گئے کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ ان کے نکل جانے کے بعد قوم کو یقین ہوا کہ نبی کی بد دعا خالی نہیں جائے گی، کچھ آثار بھی عذاب کے دیکھے ہوں گے۔ گھبرا کر سب لوگ بچوں اور جانوروں سمیت باہر جنگل میں چلے گئے اور ماؤں کو بچوں سے جدا کر دیا۔ میدان میں پہنچ کر سب نے رونا چلانا شروع کیا، بچے اور مائیں اور آدمی اور جانور سب شور مچا رہے تھے، کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ قوم یونس کی توبہ اور عذاب کا ٹلنا۔ تمام بستی والوں نے سچے دل سے توبہ کی، بت توڑ ڈالے، خدا تعالیٰ کی اطاعت کا عہد باندھا اور حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے کہ ملیں تو ان کے ارشاد پر کاربند ہوں۔ حق تعالیٰ نے آنے والا عذاب ان پر سے اٹھا لیا۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیاة الدنیا ومتعناهم الى حین، سورہ یونس رکوع نمبر 10۔ ادھر یونس علیہ السلام بستی سے نکل کر ایک جماعت کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے۔ وہ کشتی غرق ہونے لگی۔ کشتی والوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ارادہ کیا کہ ایک آدمی کو نیچے پھینک دیا جائے یا اپنے مفروضات کے موافق یہ سمجھے کہ کشتی میں کوئی غلام مولا سے بھاگا ہوا ہے۔ بہرحال اس آدمی کی تعین کے لیے قرعہ ڈالا، وہ یونس علیہ السلام کے نام پر نکلا۔ 2-3 مرتبہ قرعہ اندازی کی، ہر دفعہ یونس علیہ السلام کے نام پر نکلتا رہا۔ یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام دریا میں کود پڑے۔ مچھلی کا حضرت یونس علیہ السلام کو نگلنا، فوراً ایک مچھلی آ کر نگل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھ، اس کا ایک بال بھی کا نہ ہو، یہ تیری روزی نہیں بلکہ تیرا پیٹ، ہم نے اس کا قید خانہ بنایا ہے، اس کو اپنے اندر حفاظت سے رکھنا۔ حضرت یونس کے دعا اور رہائی۔ اس وقت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنی خطا کا اعتراف کیا کہ بے شک میں نے جلدی کی تیرے حکم کا انتظار کیے بغیر بدون بستی والوں کو چھوڑ کر نکل کھڑا ہوا۔ گویا یونس علیہ السلام کی یہ
غلطی اجتہادی تھی جو امت کے حق میں معاف ہے، مگر انبیاء کی تربیت و تہذیب دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوتی ہے۔ جس معاملہ میں وحی آنے کی امید ہو، بدون انتظار کیے قوم کو چھوڑ کر چلا جانا ایک نبی کی شان کے لائق نہ تھا۔ اسی نامناسب بات پر داروگیر شروع ہو گئی۔ آخر توبہ کے بعد نجات ملی، مچھلی نے کنارہ پر آ کر اگل دیا اور اس بستی کی طرف صحیح سالم واپس کیے گئے۔ نمبر 6، حضرت یونس کی اجتہادی غلطی کی حقیقت، یعنی یہ خیال کر لیا کہ ہم اس حرکت پر کوئی داروگیر نہ کریں گے۔ یہ ایسی طرح نکل کر بھاگا جسے کوئی یوں سمجھ کر جائے کہ اب ہم اس کو پکڑ کر واپس نہیں لا سکیں گے، گویا بستی سے نکل کر ہمارے قدرت سے ہی نکل گیا۔ یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ یونس علیہ السلام فی الواقع ایسے سمجھتے تھے، ایسا خیال تو ایک ادنا مومن بھی نہیں کر سکتا، بلکہ غرض یہ ہے کہ صورتحال ایسی تھی جسے یوں مترشح ہو سکتا تھا۔ حق تعالیٰ کی عادت ہے وہ کاملین کی ادنا ترین لغزش کو بھی بہت سخت پیرایا میں ادا کرتا ہے، جیسا کہ ہم پہلے کئی جگہ لکھ چکے ہیں، اور اس سے کامل کی تنقیص نہیں ہوتی بلکہ جلالت شان ظاہر ہوتی ہے کہ اتنے بڑے ہو کر ایسی چھوٹی سی فروگزاشت بھی کیوں کرتے ہیں۔ نمبر 3، یعنی دریا کی گہرائی، مچھلی کے پیٹ اور شب تاریک کے اندھیروں میں۔ نمبر 4، یعنی میری خطا کو معاف فرمائیے، بے شک مجھ سے غلطی ہوئی۔ نمبر 5، اس دعا کی فضیلت، یعنی یونس علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں، جو ایماندار لوگ ہم کو اس طرح پکاریں گے ہم ان کو بلاؤں سے نجات دیں گے۔ احادیث میں اس دعا کی بہت فضیلت آئی ہے اور امت نے شدائد و نواب میں ہمیشہ اس کو مجرب پایا ہے۔ نمبر 6، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، یعنی اولاد دے جو میرے بعد قوم کی خدمت کر سکے اور میری تعلیم کو پھیلائے، جیسا کہ سورہ مریم کے فوائد میں لکھا جا چکا۔ نمبر 7، وارث طلب کر رہے تھے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، مریم رکوع نمبر 1، اور اسی کے مناسب نام سے اللہ کو یاد کیا۔ نمبر 8، یعنی بانجھ عورت کو ولادت کے قابل کر دیا۔ یدعوننا رغبا ورہبا، پکارتے تھے ہم کو توقع سے اور ڈر سے، وکانوا لنا خاشعین، اور تھے ہمارے آگے عاجز۔ نمبر 1، والتی احصنت فرجہا، اور وہ عورت جس نے قابو میں رکھی اپنی شہوت۔ نمبر 2، فنفخنا فیہا من روحنا، پھر پھونک دی ہم نے اس عورت میں اپنی روح۔ نمبر 3، وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، اور کیا اس کو اور اس کے بیٹے کو نشانی جہان والوں کے واسطے۔ نمبر 4، ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ لوگ ہیں تمہارے دین کے سب ایک دین پر، وانا ربکم فاعبدونی، اور میں ہوں رب تمہارا سو میری بندگی کرو۔ نمبر 5، وتقطعوا امرہم بینہم، اور ٹکڑے ٹکڑے بانٹ لیا لوگوں نے آپس میں اپنا کام۔ نمبر 6، کل الینا راجعون، سب ہمارے پاس پھر آئیں گے۔ نمبر 7، فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ، سو جو کوئی کرے کچھ نیک کام اور وہ رکھتا ہو ایمان، سو اکارت نہ کریں گے اس کی سعی کو، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کو لکھ لیتے ہیں۔ نمبر 8، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور مقرر ہو چکا ہر بستی پر جس کو غارت کر دیا تھا ہم نے کہ وہ پھر کر نہیں آئیں گے۔ نمبر 9، حتیٰ اذا فتحت یأجوج ومأجوج، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر اون چاند سے پھسلتے چلے آئے۔ نمبر 10، تفسیر نمبر 1، متصوفین کی غلطی۔ بعض متصوفین کہا کرتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کو پکارے توقع سے یا ڈر سے وہ اصلی محب نہیں، یہاں سے ان کی غلطی ظاہر ہوئی۔ انبیاء سے بڑھ کر خدا کا محب کون ہو سکتا ہے؟ نمبر 2، یعنی حلال و حرام دونوں طریقوں سے محفوظ تھی۔ نمبر 3، حضرت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جو روح اللہ کے لقب سے ملقب ہے اس کے پیٹ میں پرورش کیا۔ نمبر 4، ان کا نشانی ہونا سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں بیان ہو چکا۔ نمبر 5، توحید تمام امتوں میں مشترک ہے، یعنی خدا بھی ایک اور تمہارا اصل دین بھی ایک۔ تمام انبیاء علیہ السلام اصول میں متحد ہیں، جو ایک کی تعلیم ہے وہی دوسروں کی ہے۔ رہا فروغ اختلاف، وہ زمان و مکان کے اختلاف کی وجہ سے عین مصلحت و حکمت ہے۔ اختلاف مذموم وہ ہے جو اصول میں ہو، پس لازم ہے کہ سب مل کر خدا کی بندگی کریں، اور جن اصول میں تمام انبیاء متفق رہے ہیں ان کو متحدہ طاقت سے پکڑیں۔ نمبر 6، خود ساختہ اختلافات، ہم نے تو اصول کے اعتبار سے ایک دین دیا تھا، لوگوں نے خود اختلاف ڈال کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے اور آپس میں پھوٹ ڈالی ہے۔ نمبر 7، یعنی ہمارے پاس آ کر تمام اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا جب ہر ایک کو اس کے کیے کی جزا ملے گی۔ آگے اس جزا کی تفصیل ہے۔ نمبر 8،
مومن کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی، یعنی کسی کی محنت اکارات نہ جائے گی، نیکی کا میٹھا پھل مومن کو مل کر رہے گا، کوئی ادنا سے ادنا نیکی بھی ضائع نہ ہوگی، ہر چھوٹا بڑا عمل ہم اس کے اعمال نامہ میں ثبت کر دیتے ہیں جو قیامت کے دن کھول دیے جائیں گے۔ نمبر 9، معذب قوموں کی ابدی محرومی۔ پہلے نجات پانے والے مومنین کا ذکر تھا، اس کے بالمقابل اس آیت میں ہلاک ہونے والے کافروں کا مذکور ہے، یعنی جن کے لیے ہلاک اور غارت ہونا مقدر ہو چکا، وہ کبھی اپنے کفر و عصیان کو چھوڑ کر اور توبہ کر کر خدا کی طرف رجوع ہونے والے نہیں، نہ وہ کبھی دنیا میں اس غرض سے واپس کیے جا سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ یہاں آ کر گزشتہ زندگی کی تقصیرات سے تلافی کر لیں، پھر ان کو نجات و فلاح کی توقع کدھر سے ہو سکتی ہے؟ ان کے لیے تو صرف ایک ہی وقت ہے کہ جب وہ دوبارہ زندہ ہو کر خدا کی طرف رجوع کریں گے اور اپنی زیادتیوں کے معترف ہو کر پشیمان ہوں گے، مگر اس وقت پشیمانی کچھ کام نہ آئے گی، اور وہ وقت قیامت کا ہے جس کے مبادی قریبہ میں سے ہے خروج یاجوج ماجوج۔ آگے اس کو بیان فرمایا۔ نمبر 10، یاجوج و ماجوج کا خروج، یعنی قیامت کے قریب نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سد ذوالقرنین توڑ کر یاجوج ماجوج کا لشکر ٹوٹ پڑے گا۔ یہ لوگ اپنی کثرت و ازدحام کی وجہ سے تمام بلندی و پستی پر چھا جائیں گے، جدھر دیکھو انہی کا ہجوم نظر آئے گا۔ ان کا بے پناہ سیلاب ایسی شدت اور تیز رفتار سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت روک نہ سکے گی۔ یہ معلوم ہوگا کہ ہر ایک ٹیلہ اور پہاڑ سے ان کی فوجیں پھسلتی اور لڑکتی چلی آ رہی ہیں۔ سورہ کہف کے آخر میں اس قوم کے متعلق ہم جو لکھ چکے ہیں اس کا ایک مرتبہ مطالعہ کر لیا جائے۔ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، اور نزدیک آ لگے سچا وعدہ، پھر اس دم اوپر لگی رہ جائیں منکروں کی آنکھیں۔ یا ویلنا قد كنا في غفلة من هذا، ہے کم بختی ہم بے خبر رہے اس سے۔ نمبر 1، بل كنا ظالمین، نہیں پر ہم تھے گناہگار۔ نمبر 2، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جو کچھ تم پوجتے ہو اللہ کے سوا ایندھن ہے دوزخ کا، انتم لہا واردون، تم کو اس پر پہنچنا ہے۔ نمبر 3، لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر ہوتے یہ بت معبود تو نہ پہنچتے اس پر۔ وکل فیہا خالدون، اور سارے اس میں سدا پڑے رہیں گے۔ نمبر 4، لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، ان کو وہاں چلانا ہے اور اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ نمبر 5، ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، جن کے لیے پہلے سے ٹھہر چکی ہماری طرف سے نیکی، اولئک عنہا مبعدون، وہ اس سے دور رہیں گے۔ نمبر 6، لا یسمعون حسیسہا، نہیں سنیں گے اس کی آہٹ، ہم فی ما اشتہت انفسہم، اور وہ اپنے جی کے مزوں میں۔ تفسیر نمبر 1، قیامت میں کفار کی دہشت یعنی جزا و سزا کا وعدہ جب نزدیک آ لگے گا، اس وقت منکروں کی آنکھیں مارے شدت ہول کے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ اپنی غفلت پر دست حسرت ملیں گے کہ افسوس آج کے دن سے ہم کیسے بے خبر رہے جو ایسی کم بختی آئی، کاش دنیا میں اس آفت سے بچنے کی فکر کرتے۔ نمبر 2، یعنی بے خبری بھی کیسے کہیں، آخر انبیاء علیہ السلام نے تو کھول کر آگاہ کر دیا تھا، لیکن ہم نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ ان کا کہا نہ مانا اور برابر شرارتوں اور گناہوں پر اصرار کرتے رہے۔ نمبر 3، دوزخ کا ایندھن، یہ خطاب مشرکین مکہ کو ہے جو بت پوجتے تھے، یعنی تم اور تمہارے یہ معبود سب دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ وقودها الناس والحجارہ، سورہ بقرہ رکوع نمبر 3۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ اصنام بت معذب ہوں گے، بلکہ غرض یہ ہے کہ بت پرستوں پر حجت زیادہ لازم ہے، جیسا کہ آگے فرمایا لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اور ان کی حسرت بڑھے اور حماقت زیادہ واضح ہو کہ جن سے خیر کی توقع رکھتے تھے وہ آج خود اپنے کو نہ بچا سکے، پھر ہماری حفاظت کیا کر سکتے ہیں۔ تنبیہ، وما تعبدون من دون اللہ سے مراد یہاں صرف اصنام ہے، کیونکہ خطاب انہی کے پرستاروں سے ہے، لیکن اگر ما کو عام رکھا جائے تو بشرط عدم المانع کے قید معتبر ہوگی، یعنی جن فرضی معبودوں میں کوئی مانع دخول نار سے نہ ہو وہ اپنے عابدین کے ساتھ دوزخ کا ایندھن بنائے جائیں گے، مثلا شیاطین و اصنام۔ باقی حضرت مسیح و عزیر علیہ السلام اور ملائکۃ اللہ جن کو بہت لوگوں نے معبود ٹھہرا لیا ہے، ان حضرات کی مقبولیت و وجاہت مانے ہے کہ معاذ اللہ اس عموم میں شامل رکھے جائیں، اس لیے آگے تصریحاً فرما دیا ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ نمبر 4، یعنی سب عابد و معبود ہمیشہ دوزخ میں پڑے رہیں گے۔ نمبر 5، دوزخ میں کفار کی حالت، یعنی شدت ہول اور عذاب کی سخت تکلیف اور اپنے چلانے کے شور سے کچھ سنائی نہ دے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ہر دوزخی کو ایک لوہے کی صندوق میں بند کر کے اوپر میخیں ٹھوک دی جائیں گی اور جہنم کی تہہ میں چھوڑ دیے جائیں گے، شاید کچھ نہ سن سکنا اس وقت کا حال ہو۔ نمبر 6،
اہل جنت کا دوزخ سے بعد، یعنی ایک بار پل صراط پر سے گزر کر پھر ہمیشہ دور رہیں گے، اور اس پر سے گزرتے ہوئے بھی دوزخ کی تکلیف و الم سے قطعاً دوری ہوگی۔ خالدون سدا رہیں گے۔ نمبر 1 لا يحزنهم الفزع الاکبر، نہ غم ہوگا ان کو اس بڑی گھبراہٹ میں۔ نمبر 2 وتتلقاهم الملائکہ، اور لینے آئیں گے ان کو فرشتے۔ هذا يومكم الذي كنتم توعدون، آج دن تمہارا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نمبر 3 یوم نطوی السماء كطي السجل للكتب، جس دن ہم لپیٹ لیں آسمان کو جیسے لپیٹتے ہیں تومار میں کاغذ۔ نمبر 4 كما بدأنا اول خلق نعيده، جیسا سرے سے بنایا تھا ہم نے پہلی بار پھر اس کو دہرائیں گے۔ وعدن علینا، وعدہ ضرور ہو چکا ہے ہم پر، انا کننا فاعلین، ہم کو پورا کرنا ہے۔ نمبر 5 وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں نصیحت کے پیچھے کہ آخر زمین پر مالک ہوں گے میرے نیک بندے۔ نمبر 6 إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، اس میں مطلب کو پہنچتے ہیں لوگ بندگی والے۔ نمبر 7 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا ہے سو مہربانی کر جہان کے لوگوں پر۔ نمبر 8 قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا، تو کہہ کہ مجھ کو تو حکم یہی آیا ہے کہ۔ تفسیر نمبر 1 جنتیوں کو دوزخ سے اس قدر بعد ہوگا کہ اس کی آہٹ تک محسوس نہ کریں گے، اور نہایت عیش و آرام کے ساتھ ہمیشہ جنت کے مزے لوٹیں گے۔ یعنی اس دن جب خلقت کو سخت گھبراہٹ ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو رنج و غم سے محفوظ رکھے گا۔ نمبر 3 اہل جنت کے لیے فرشتوں کا استقبال، یعنی قبروں سے اٹھنے یا جنت میں داخل ہونے کے وقت فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے کہ جس دائمی مسرت اور راحت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا آج اس کو پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ نمبر 4 قیامت میں آسمانوں کا لپیٹنا، یعنی جب قیامت آئے گی آسمان کی صفیں لپیٹ دی جائیں گی جس طرح دستاویز کا لکھا ہوا کاغذ لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ والسماوات مطویات بیمینہ، بعض روایات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب کا نام سجل بتلایا ہے اس کو حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے ضعیف بلکہ موضوع قرار دیا ہے۔ کما صرح ابن کثیر فلا يعتبر بتخریج ابن داود والنسائی فی سننہما۔ نمبر 5 دوبارہ تخلیق، یعنی جیسی سہولت سے دنیا کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دی جائے گی۔ یہ حتمی وعدہ ہے جو یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ نمبر 6 مومنین سے وعدہ الہی، کامل وفادار بندوں سے حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو دنیا و آخرت کی کامیابی اور اس زمین اور جنت کی زمین کا وارث بنائے گا۔ چنانچہ فرمایا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین، سورہ اعراف رکوع نمبر 15، اور انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، سورہ مومن رکوع نمبر 6، اور وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، سورہ نور رکوع نمبر 7۔ یہ ایسا حتمی اور قطعی وعدہ ہے کہ جس کی خبر اس نے اپنی کتب شرعیہ اور کتب قدریہ میں دی، لوح محفوظ اور الکتاب میں یہ وعدہ درج کیا، اور انبیاء علیہ السلام کی زبانیں بار بار اعلان کرایا۔ داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور 37 اور 39 میں ہے کہ صادق زمین کے وارث ہوں گے۔ چنانچہ اس امت کے کامل وفادار اور صادق بندے مدت دراز تک زمین کے وارث رہے۔ شرق و غرب میں انہوں نے آسمانی بادشاہت قائم کیا، عدل و انصاف کے جھنڈے گاڑ دیے، دین حق کا ڈنکا چار دانگ عالم میں بجا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ان کے ہاتھوں پر پوری ہوئی۔ ان اللہ تعالی زوالی الارض فرائیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوالی منہا، اور اس قسم کی دوسری پیشین گوئی امام مہدی اور مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں پوری ہو کر رہے گی۔ نمبر 7 یعنی اس قسم کی بشارت سن کر خدائے واحد کی بندگی کرنے والے اپنے مطلب کو پہنچتے ہیں۔ یہ اس قرآن کریم میں جو ایسی عظیم و بشارات و ہدایات پر مشتمل ہے بندگی کرنے والوں کے لیے کافی منفعت اور کامیابی ہے۔ نمبر 8 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، یعنی آپ تو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اگر کوئی بدبخت اس رحمت عامہ سے خود ہی منتفع نہ ہو تو یہ اس کا قصور ہے۔ آفتاب عالم تاب سے روشنی اور گرمی کا فیض ہر طرف پہنچتا ہے، لیکن کوئی شخص اگر اپنے اوپر تمام دروازے اور سوراخ بند کر لے تو یہ اس کی دیوانگی ہوگی۔ آفتاب کے عموماً فیض میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا، اور یہاں تو رحمت للعالمین کا حلقہ فیض اس قدر وسیع ہے کہ جو محروم القسمت مستفید ہونا نہ چاہے اس کو بھی کسی نہ کسی درجہ میں بے اختیار رحمت کا حصہ پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ دنیا میں علوم نبوت اور تہذیب و انسانیت کے اصول کی عام اشاعت سے ہر مسلم و کافر اپنے اپنے مذاق کے موافق فائدہ اٹھاتا ہے۔ نیز حق تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ پہلی امتوں کے برخلاف اس امت کے کافروں کو عام و مستاصل عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عام اخلاق کے علاوہ جن کافروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرتے تھے
وہ بھی مجموعہ عالم کے لیے سراسر رحمت تھا، کیونکہ اس کے ذریعے سے اس رحمت کبریٰ کی حفاظت ہوتی تھی جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حامل بن کر آئے تھے، اور بہت سے اندھے جو آنکھیں بنوانے سے بھاگتے تھے اس سلسلہ میں ان کی آنکھوں میں بھی خواہ ایمان کی روشنی پہنچ جاتی تھی۔ ایک حدیث میں والذی نفسی بیدہ لأقتلنہم ولأصلبنہم ولأہدینہم وہم کارہون انی رحمت بعثنی اللہ ولا یتوفانی حتی یظہر اللہ دینہ۔ ابن کثیر۔ ان الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا مطلب زیادہ وسعت کے ساتھ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ الہکم الہ واحد، معبود تمہارا اور ایک معبود ہے۔ فہل انتم مسلمون، پھر کیا ہوا ہو تم حکم برداری کرنے والے۔ نمبر 1، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دے میں نے خبر دی تم کو دونوں طرف برابر۔ نمبر 2، وَإِنْ أَدْرِي قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں نہیں جانتا نزدیک ہے یا دور ہے جو تم سے وعدہ ہوا۔ نمبر 3، إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، وہ رب جانتا ہے جو بات پکار کر کرو اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ نمبر 4، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا شاید تاخیر میں تم کو جانچنا ہے اور فائدہ دینا ہے ایک وقت تک۔ نمبر 5، قال رب احکم بالحق، رسول نے کہا اے رب فیصلہ کر انصاف کا۔ نمبر 6، وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور رب ہمارا رحمان ہے اسی سے مدد مانگتے ہیں ان باتوں پر جو تم بتلاتے ہو۔ نمبر 7، تفسیر۔ نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید، یہ رسالت کے ساتھ توحید کا بیان ہوا، یعنی جو رحمت عظیمہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں ان کا لب لباب توحید کامل ہے۔ یہ ایسا صاف اور واضح مضمون ہے جس کے قبول کرنے میں آدمی کو کچھ پس و پیش نہ ہونا چاہیے۔ پس کیا تم حکم ماننے اور حق کے سامنے گردن ڈال دینے کے لیے تیار ہو؟ اگر ہو تو فبیہا ونعمت، ورنہ میں تبلیغ کر کے بری و ذمہ ہو چکا، تم اپنا انجام سوچ لو۔ نمبر 2، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتمام حجت، یعنی اس قدر اتمام حجت کے بعد بھی نہ مانو تو میں تم کو خبر کر چکا کہ اب میں تم سے بیزار اور تم مجھ سے علیحدہ، اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ، ہر ایک کا جو نتیجہ ہوگا سامنے آ جائے گا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دونوں طرف برابر، یعنی ابھی تم دونوں بات کر سکتے ہو، قبول کرو یا رد کرو، ایک طرف کا زور نہیں آیا۔ نمبر 3، یعنی تمہارے نہ ماننے پر عذاب کا وعدہ ہے، وقوع تو اس کا ضرور بھی ضرور ہو کر رہے گا، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ جلد ہوگا یا بدیر۔ نمبر 4، وہی ہر ایک کھلی چھپی بات کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ کس بات کی کیا جزا ملنی چاہیے اور کب ملنی چاہیے۔ نمبر 5، تاخیر عذاب کی حکمت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، یعنی تاخیر عذاب میں ممکن ہے تم کو جانچنا ہو کہ اس مدت میں کچھ سمجھ لو اور شرارتوں سے باز آ جاؤ، یا محض ڈھیل دینا ہو کہ ایک مدت تک دنیا میں پھنس کر شقاوت کا پیمانہ پوری طرح لبریز کر لو۔ نمبر 6، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، یعنی جیسے ہر معاملہ کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا آپ کی شان ہے، اسی کے موافق میرے اور میری قوم کے درمیان جلدی فیصلہ فرما دیجیے۔ نمبر 7، یعنی اسی سے ہم نے فیصلہ چاہتے ہیں اور کافروں کی خرافات کے مقابلے میں اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی کی طرح دعا انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ سورہ اعراف رکوع نمبر 11۔ کیونکہ انہیں اپنی حقانیت و صداقت اور حق تعالیٰ کے عدول انصاف پر پورا وثوق اعتماد ہوتا تھا۔ تم سورۃ الانبیاء وللہ الحمد والمنہ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورہ انبیاء اپنے اختتام کو پہنچی۔